وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم برادران اسلام، دینی و ملی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد اس کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ آئیے ایک بار ہی صحیح درود پڑھ کر کے پھر اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد خطبہ جمعہ گزشتہ، اس جمعے کے خطبے کا موضوع تربیت اولاد تھا، اور آج بھی وہی خطبہ ہے، آیت وہی پڑھی ہے جو گزشتہ جمعہ کو پڑھی گئی تھی۔ آج اس کا ترجمہ نہیں کریں گے تاکہ وقت ہمارا ضائع نہ ہو جائے۔ آج اور بھی کئی آیات قرآن مجید سے لے کر حاضر خدمت ہوں جن کا تعلق تربیت اولاد سے ہے اور آپ کو جہنم کی آگ سے آپ کو بچانے سے ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت عمدہ کی تو آپ جہنم کی آگ سے بچے رہیں گے، جہنم کی دشواریوں سے اور پریشانیوں سے بچے رہیں گے، اپنے آپ کو بھی بچائے رہیں گے، ان کو بھی بچائے رہیں گے۔ اور اگر آپ نے خود سدھارنے کی بات تو چھوڑ دی، آپ خود نہیں سدھرے رہے، آپ ان خطوط پر عمل آپ نے خود نہیں کیا، تو آپ اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت میں ناکام و نامراد ہوں گے۔ اس کی سزا آپ کو ہی جھیلنی ہوگی، یعنی والدین کو، گارجین کو۔ اس لیے اللہ رب العزت سے پہلے ہی دعا ہے کہ مجھے صحیح کہنے، قرآن حدیث کی باتیں کہنے، آپ سب کو سننے، اور ہماری ماں اور بہنیں جو گھروں میں ہیں اور آپ جو سامنے ہیں
سننے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور انہی کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق بخشے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ قاضی شریح ایک چیف جسٹس ہیں۔ کون ہے؟ ایک چیف جسٹس ہیں۔ ان کا لڑکا آیا، تربیت کی بات ہو رہی ہے، ان کا لڑکا آیا، یہ کسی علاقے کے چیف جسٹس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ ان کا لڑکا آیا، کہا ابا ایک قوم سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے کسی معاملے کو لے کر، زمین جائیداد کوئی بھی معاملہ تھا، کوئی مسئلہ تھا، جھگڑا ہو گیا ایک قوم سے، تو آپ چیف جسٹس ہیں، معاملات اور مقدمات آپ کے پاس ہی لائے جائیں گے، تو آپ یہ میرا معاملہ سن لیجئے، میرا ایک قوم سے جھگڑا ہو گیا ہے اور آپ میرا مسئلہ اور معاملہ گھر میں سن لیجئے، اور اس کے بعد اگر ہماری جیت عدالت سے ہو جائے اور آپ فیصلہ میرے حق میں کر دیں تو میں مقدمہ دائر کر دوں، اور اگر میرا معاملہ کمزور ہو، میری پوائنٹ کمزور ہو، میں ہی زیادتی پر ہوں، تو سامنے والی پارٹی سے مصالحت کر لوں، نرم گرم کر کے طے کر لوں، معاملہ کورٹ میں نہ لے کر آؤں، تاکہ وہاں رسوائی، ذلت، خفت، دشواری، بے عزتی نہ برداشت کرنی پڑے۔ کان کھول کے سنیے گا، سونے کا وقت نہیں ہے، 20-25 منٹ کا وقت ہوتا ہے، سوئیے نہیں، کچھ لے کے جائیے اور عمل کیجئے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیجئے، خود سدھریے اور بچوں کو سدھریے۔ قاضی شریح نے بیٹے کی اپنی بات اور مقدمات کے معاملات کو، مسائل کو سنا، پوائنٹ ذہن میں رکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم مقدمہ عدالت میں دائر کرو، میں ہی چیف جسٹس ہوں، مقدمہ تم عدالت میں دائر کر دو۔ بیٹا بخوشی، وہاں سے دیکھ تو ہماری ہوگی، سیاں بھائی کوتوال تب ڈر کاہے کا، ایک مسئلہ مشہور ہے نا، تو انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا، ان کے بیٹے نے مقدمہ دائر کر دیا، لیکن جب چیف جسٹس نے معاملات اور عدالت میں بیٹھ کر کے فیصلہ اس کے خلاف سنایا، بیٹے کے، سنوائی ہوئی اور مقدمہ جو تھا بیٹے کا، اس بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دیا، تو وہ اچنبھا ہو گیا، تعجب میں پڑ گیا، حیرانی اور سراسیمگی میں پریشان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ابا نے تو مجھ سے کہا تھا کہ فیصلہ مقدمہ دائر کر دو، یہ تھوڑا کہا تھا کہ جیت ہوگی ہم تمہارے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یہ نہیں کہا تھا، بس کہا تھا مقدمہ تم دائر کرو، ہم نے آپ کا پہلو دونوں، ان کا بھی آپ ان کا نہیں سنا، لیکن آپ کی بات سن لی ہے، مقدمہ دائر کرو۔ مقدمہ جب عدالت میں پہنچا، ان کے سن کے اور تحقیق و تفتیش کے بعد بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اگر آج کا قاضی ہوتا تو 7 پشت کی رشتہ داری نبھاتے ہوئے اپنے رشتہ داری کا فیصلہ کر دیتا، چاہے وہ جہنم میں جائے چاہے جنت میں جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آج ایسے ہوتا نا، لوگ کہاں رشتہ داریاں کہاں سے ملاتے چیف جسٹس تک پہنچ جاتے ہیں، فلاں کے رشتہ داری ہے، اس لیے بھیا فیصلہ ہمارے حق میں چاہیے، ہوتا ہے نہیں۔ لیکن قاضی شریح نے کہا، جب فیصلہ کر دیا تو لڑکا گھر میں آیا اور اپنے ابا کے روم میں گیا اور پوچھا، ابا جب آپ کو یہی فیصلہ کرنا تھا تو ہم نے پہلے ہی آپ سے مشورہ لیا تھا، تو آپ اسی وقت بتا دیتے تو ہم پارٹی، سامنے والی پارٹی سے ہلکا پھلکا جس طرح بھی معاملہ بنتا طے کر لیتے، اور عدالت میں یہ رسوائی، ذلت، خفت ہماری نہ ہوتی، لیکن آپ نے تو بالکل فیصلہ میرے الٹ دیا اور ہم کو رسوا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا۔ تو باپ نے کیا جواب دیا؟ خوش نہیں ہوا باپ، کہا بیٹا میں دنیا میں
سب سے چہیتے تم ہی ہو میری نگاہ میں، میرے دل میں، میرے جگر میں، میرے قلب میں، میرے دماغ میں۔ تم سے پیارا کوئی سروئے زمین پر نہیں ہے۔ تم میری سنتان ہو، میری ذریت ہو، میری اولاد ہو، میرا لخت جگر ہو، میرے لخت جگر ہو، میرے دل کے ٹکڑے ہو، حقیقت ہے۔ لیکن کیا تمہاری محبت میں میں غلط فیصلہ کر کے، تمہارے حق میں فیصلہ کر کے زیادتی تمہاری نظر آ رہی ہے، بے ایمانی تمہاری دکھائی پڑ رہی ہے، تو کیا تمہاری محبت میں اللہ سے ذلیل و رسوا ہو جاؤں کہ جس دن پروردگار عالم چیف جسٹس کی حیثیت سے وہاں عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، اس وقت مجھے بھی تمہارا یہی مقدمہ ذلیل کرے گا، جہنم کے اندر مجھے گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا اسی مقدمے کی وجہ سے، تو تم وہاں ہمارے مددگار ہوگے، میرے ساتھ چلو گے، میری مدد کرو گے، مجھے جہنم کے بدلے جنت دلواؤ گے؟ اس لیے میں نے عدالت کا پاسو لحاظ رکھتے ہوئے، اپنا بیٹا اور پرائے کا کوئی خیال نہ کرتے ہوئے، ہم نے عدالت سے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی بہتر اور صحیح تھا۔ میں نے اس میں اپنے بیٹا اور بیٹی اور کچھ کسی خاص کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ میرا رب تمہارے اوپر ہے، اور وہ 24 گھنٹے دن اور رات، صبح و شام نگاہ ہمارے اوپر رکھے ہوئے ہے کہ ہم اپنی اس طاقت کا، اس قوت کا، اس چیف جسٹس کا، اس عدل کا ہم انصاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کہ جنازہ نکالتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو، انہوں نے فیصلہ کیا بیٹے کے خلاف، خود بھی جہنم کی آگ سے بچے۔ اب یہ تعلق جوڑ رہا ہوں اس واقعے کا، اور انما اموالکم واولادکم فتنہ کا، اور انما اموالکم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اس کا، اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ کا۔ تینوں آیتوں کا تعلق جوڑ رہا ہوں اس واقعے سے کہ وہ قاضی شریح خود اپنا بھی جہنم سے بچے اور بیٹے کو بھی جہنم سے بچا لیا۔ بچایا کہ نہیں بچایا؟ عدل سے ان سے فیصلہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو خود بچے، بچے کو بھی بچایا، اور رب العالمین کا خوف اپنے دل میں، اس کی نگرانی کا خوف، اس کی خشیت، اس کی للہیت بٹھائے ہوئے رب العالمین کے سامنے حاضر بھی رہے، چیف جسٹس بھی رہے، کوئی زیادتی کوئی بیمانی نہیں کی۔ آج کے چیف جسٹس ہوتے تب کیا ہوتا؟ تو وہی بھائی، اللہ ہی خیر کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی معاملہ بچہ کرے تو اس میں طرفداری نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کی غلطی ہے تو بچے کی غلطی کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر بچہ صحیح ہے، حق پر ہے، تو سامنے والے سے اس کے بارے میں بات چیت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بچہ چاہے کرا تو چاہے صحیح، بس ہمارا بیٹا ہے جو چاہے وہ کرے، ایسا نہیں چلتا، ایسا نہیں چلتا۔ نہیں تو پھر آپ باپ نہیں رہیں گے اور آپ کا بیٹا بیٹا نہیں ہوگا، اور آپ کو جنت کی خوشبو تک نصیب اور میسر نہ ہوگی۔ اب آیت میں نے تربیت اولاد پر آپ کی بات آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سورہ لقمان، ایک سورت ہے 21ویں پارے کے اندر، کھول کے پڑھیے گا، ترجمہ دیکھیے، تفسیر دیکھیے۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 10 نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ وہ 10 نصیحتوں کا آج تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں، اور ہر باپ، ہر ماں جو میری بات آپ کی کان تک آواز پہنچ رہی ہو، وہ سن لے اپنے بچے کے لیے کہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، وہ کان کھول کر سنے رکھے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، ان من ازواجکم الذین آمنوا ان من ازواجکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری ساری بیویاں نہیں، بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے لیے فتنہ ہیں، فاحذروہم، تم ان سے بچو، تم ان سے بچو۔ دیکھو واقعہ بتایا نا پہلے والا، بچو۔ انما اموالکم ان تعفو، اصل میں اس کا پس منظر دوسرا ہے۔ اب اگر اس کے جہاں جس موقع پر یہ آیت اتری تھی،
اس موقع کا اگر ہم تذکرہ کریں گے تو ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، اور 15 منٹ ہو گیا ہے، ابھی ہم نے کچھ شروع کہا ہی نہیں، 15 منٹ ہو گیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس طرف میں نہیں جاتا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، آزمائش ہے۔ اگر انہوں نے فیصلہ اس کے موافق دیا ہوتا تو آزمائش اور فتنہ تھے کہ نہیں تھے نا۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر آیت نازل فرمائی۔ لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بہت بڑے حکیم، دانا و بینا انسان تھے، نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کر کے سب کے لیے اچھا کر دیا، ہر والدین کے لیے بہتر کیا۔ اب سنیے کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے بیٹے تم کبھی، ہر باپ ماں کو یہ کہنا چاہیے کہ تم اے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا۔ شرک، اب شرک ایک موضوع ہے، اگر اس کو بیان کرنے لگوں تو پورا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے شرک کی بات کسی دوسرے موضوع پر بتاؤں گا۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا، اسی کا نام ہے شرک۔ ایک پروردگار عالم کی عبادت و بندگی کو چھوڑ کر، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ بیٹا دینے والا ہے، اللہ تمام مرادیں پوری کرنے والا ہے، اللہ تمام مسائل سننے والا ہے، یہ چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے، وہی قادر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اس لیے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے غیر اللہ کے پاس جانا، کسی کی عبادت کرنا، کسی کا پوجا کرنا، کسی کی بندگی کرنا، اسی کا نام ہے شرک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے حضرت لقمان نے بیٹے کو سمجھایا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم کبھی شرک کے قریب نہ جانا۔ ایک نصیحت، پہلی نصیحت، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک یعنی اللہ کی عبادت میں دوسروں غیر اللہ کو شامل کرنا۔ اب اس کے لوازمات تمام ہیں، تعویذ پہننا، گنڈا باندھنا، گھونگا پہننا، سیپی پہننا، چاقو باندھنا، چھری پہننا، یہ ساری چیزیں شرک کے طرف سے ہیں۔ مکمل شرک تو غیر اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں شرک کے لوازمات میں سے ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ دوسری بات بتائی، دوسری بات کیا بتائی؟ اور ہم جملے معترضہ کے طور پر بتا کہ اور ہم نے نصیحت کی انسان کے والدین کو، جبکہ اس کی ماں نے اس کو دشواری، مشقت پر مشقت، تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے اس کو حمل میں، پیٹ میں لادے لادے گھوما۔ مائیں ہوتی نا اس طرح، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، دو ایک مہینے کا ہوتا ہے، تبھی سے ان کی الٹی چالو ہو جاتی ہے، بہت دشواریاں، بہت پریشانیاں، بڑی کٹھن ہے پیدائش، اولاد کی پیدائش بڑی کٹھن ہے، وہ مائیں برداشت کرتی ہیں۔ پھر بچہ جو بڑا ہوتا ہے، اس کی دشواریاں، اس کی پریشانیاں، اس کی تکلیف، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا، اس کا سارا پریشانی کا سبب ہوتا ہے، بہت پریشانی، وہ مائیں جانتی ہیں بیچاریاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو نصیحت کی اور ہم نے اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں مشقت پر مشقت، دشواری پر دشواری، تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے اس کو حالت حمل میں اٹھائے رکھا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور 2 سال اس کو دودھ پلا کر کے تب چھڑایا۔ 2 سال ماں دودھ پلاتی ہے نا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 مہینے دودھ۔ اب آپ دیکھیں، وَوَصَّيْنَا بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے بتایا، کیا بتایا؟ کہ تم میرا شکریہ ادا کرنا اور اپنے والدین کے شکر گزار بن کے رہنا، اس لیے کہ تم سب کے سب میرے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا۔ اب آگے کی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ اگر تمہارے والدین تم کو اس بات پر مجبور کریں، ماں باپ ہونا،
اگر تم بچے کو مجبور کرو گے اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس کی عبادت میں کسی اور کو بھی پکارے بلائے، بیٹا بیٹے کسی اور سے مانگے، تو کیا ہوگا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ اس طرح کہتے ہیں کہ بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، کسی مزار پہ چلے جاؤ، کچھوچا چلے جاؤ، بہرائچ چلے جاؤ، دیوا چلے جاؤ، کشمیر چلے جاؤ، تو کبھی بچہ نہ مانے، بچوں کو کبھی مشورہ نہ دینا۔ یہ بیٹا بیٹی نہ تو کچھوچا سے ملیں گے، نہ بریلی سے ملیں گے، نہ بہرائچ سے ملیں گے، نہ کشمیر، نہ اجمیر سے ملیں گے، لیکن اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور ملے گی، چاہے مکہ جائیں، چاہے حرم میں جا کے دعا کریں، چاہے اللہ کے گھر مسجدوں میں دعا کریں، چاہے اپنے گھر میں دعا کریں، اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ ملے گی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو بچوں کو کہا گیا، بچوں اور بچیوں کو کہا گیا کہ اگر تمہارے والدین، ماں اور باپ تم کو غلط کام کرنے کے لیے کہیں، بیٹا نہیں ہو رہا کہیں بھیجیں، کسی مزار پر، کسی داس آستانہ پر، کسی خانقاہ پر، تو قطعاً جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ایسے ماں باپ کو بھیجنا ہی چاہیے، چوری اور چھپ پہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ اگر بھیجتے ہیں تو سمجھ لو یہی شرک کے راستے دروازے کھولتے ہیں، یہ بیٹا بیٹی اللہ کے ہاں سے ملتے ہیں، کسی خانقاہ، کسی درگاہ، وہ مرا ہوا آدمی جو خود لیٹا ہوا، پتہ نہیں اس کے کیا حالات ہو رہے ہیں، وہ آپ کی فریاد کیسے سن سکتا ہے؟ وہ آپ کو بیٹا بیٹی کیسے دے سکتا ہے جو قبر و منو مٹی نیچے دفن ہے؟ لیکن عقل ماری گئی ہے لوگوں کی، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، بڑا نفیس واقعہ یاد آ گیا، بڑا نفیس و بڑا عمدہ واقعہ۔ یہ واقعہ کہوں گا، 5 منٹ بچا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خطبہ ہی ختم ہو جائے گا، اور 10 تو نصیحتیں آئیں گی ہی نہیں۔ تو واقعہ یہ آ گیا یاد کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے اپنے دارالخلافہ مدینہ کے اندر اعلان کرایا کہ کوئی شخص، دیکھیے ابھی کیسے فٹ کرتا ہوں واقعہ، کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ کیا فرمایا؟ اعلان کرا دیا، منادی کرایا کہ کوئی شخص آج سے دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ رات کو حضرت عمر فاروق اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ کی گلی کوچوں میں گشت لگا رہے ہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، چلتے چلتے ایک جگہ رک جاتے ہیں، اور رکتے ہی ایک آواز آتی ہے، وہ سنتے ہیں ایک خیمہ ہے، دور مدینہ سے دور کہیں باہر سنسان علاقے میں کوئی خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے سے ایک عورت، ایک بیٹی، یعنی 2 عورتوں کے آپس میں بات چیت کی صدا آتی ہے کان میں، اور ٹھہر جاتے ہیں، کیا بات کر رہی ہیں؟ تو سنتے ہیں وہ، تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں بات کیا کر رہے ہیں، کان لگا کے سننے لگتے ہیں۔ ایک عورت ماں ہے جو بیٹی سے کہہ رہی، بیٹی اٹھو اور جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی اس سے کہتی ہے ماں کہ جلدی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے اماں ابھی آج ہی شام کو تو امیر المومنین نے منادی کرائی ہے کہ کوئی بھی شخص دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں گئے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گیہوں بیچ رہا ہے، اور بھیگا ہوا گیہوں نیچے، آپ نے ہاتھ مارا اس کے اندر، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا اس کے اندر، اور جب اندر سے ہاتھ نکالا مٹھی بھر کے تو اس گیہوں بھیگا ہوا تھا، اوپر سے اس نے سوکھا گیہوں کی بوری ڈال دی تھی، اس کو چھپا دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے جب ہاتھ مارا باہر نکالا تو کہا یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی، یہ بھیگ گیا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو اندر رکھ دیا، اس کے اوپر سوکھا گیہوں ڈال دیا تاکہ بک جائے۔ کہا اچھا، اس کو اوپر ہی رکھتے تو کیا ہوتا؟ کہا نہیں بکتا۔ تو کہا من غشنا فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے، جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے، تمہارا وہ بک گیا تھا تو کنارے رکھتے، وہ 2-4 روپے میں کم نہیں بکتا، لیکن کوئی دھوکہ تو نہیں کھاتا۔ لیکن تم نے بھیگے ہوئے گیہوں کو نیچے دفن کر دیا اور اوپر سے سوکھے سے مون دیا، ڈھک دیا، اس لیے من غشنا فلیس منا، جو شخص دھوکہ دے، فراڈ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں لڑکی نے کہا ابھی آج ہی اعلان کیا ہے، منادی ہوئی ہے تو ہم کیسے دودھ میں پانی ملا دیں؟ نہیں ملائیں گے۔
ماں کہتی ہے بیٹی ارے تم کو کوئی خلیفہ دیکھ رہا ہے، خلیفہ دیکھ رہا ہے، اٹھو جلدی سے پانی میں ملا دو، 1 لیٹر کا 2 لیٹر کر دو. ہاں لیکن لڑکی نے کہا دیکھو رشتہ بھی طے ہونے جا رہا ہے، لیکن روٹی پیٹھا باندھے گھومو نا کہ ہماری لڑکی کا رشتہ نہیں آتا، ہمارے لڑکے کا رشتہ نہیں آتا. دیکھو جب رب العالمین کو مانو گے، اس کو پوجو گے، اس کی بات پہ عمل کرو گے، اس کے کہنے کے مطابق زندگی کرو گے، تو رب العالمین تمہارے سارے مسائل کے حل کا ذمہ دار ہے. لڑکی کا رشتہ مانگنے نہیں گئے تھے امیر المومنین وقت کے خلیفہ عمر فاروق، لیکن کہا کہ ارے بیٹی کہیں دیکھ رہا ہے 1 لیٹر کا 2 لیٹر کرو. کہا نا میں کسی قیمت پر دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. امیر المومنین اگرچہ موجود نہیں ہیں، وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا رب تو مجھ کو اور تم کو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا. وہ مسلمان بھائیوں جو بکرا بکری بھیڑ بھینس گائے بھینس کا کام کرتے ہو، اگر دودھ میں پانی ملاتے ہو تو تم رک جاؤ. اگر تم نے دودھ ملانا بند نہیں کیا پانی میں تو یاد رکھو تمہارے پروار سکھ میں نہیں رہیں گے، تم خود خوشحال نہیں رہو گے، تمہارا پیسہ برباد ہوگا. امت کی باتوں کو، قوم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر فاروق کی باتوں کو سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اس نے نہیں ملایا، پانی نہیں ملایا. ماں ناراض ہونا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي. اب کوئی شرک کی بات نہیں ہے. ماں ایک غلط کام کرنے کے لیے بیٹی کو حکم دے رہی ہے، ماں نے انکار کر دیا، کوئی جرت اللہ تعالیٰ کیا اس کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پانی نہیں ملا، پانی میں دودھ میں پانی نہیں ملایا، کوئی گرفت اس کی نہیں، کوئی پکڑ نہیں. اس نے جہنم کی آگ سے خود بھی بچی اور ایک لڑکی اپنی ماں کو بھی بچا لے گئی. بچا لے گئی کہ نہیں بچا لے گئی؟ نہیں ملایا. امیر المومنین نے اسلم سے کہا جو ان کے غلام تھے، کہا اس گھر پر نشان لگا دو، بھولنا نہیں. آج دیکھ لو یہ کون سا گھر ہے، کہیں بھول نہ جانا. اور صبح اس گھر کے دونوں باپ جو چیت کر رہے تھے سارے لوگوں کو عدالت میں لے کر کے آؤ، گھر میں وہاں لے کر کے آؤ، میرے پاس حاضر کرو، پوچھو کیا معاملہ ہے. لے کے گئے، صبح آ گئے. کہا چلو. امیر المومنین نے صبح بلایا، کہا کیا بات، تم لوگ کیا بات کر رہے تھے رات کو؟ کہا میری ماں کہہ رہی تھی پانی ملا جو دودھ کا کے اندر، اور آپ کا حکم کل ہی ہوا ہے تو میں نہیں ملا رہی تھی. تو میری ماں کہہ رہی تھی تو کہیں امیر المومنین دیکھ رہا ہے، تو ہم کو آپ کہاں دیکھ رہے تھے، کہاں چھپے ہوئے. لیکن میں نے یہی کہا یہ بات اللہ تعالیٰ، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، نہیں تو میں اس بچی سے خود شادی کر لیتا، میں اب عورت کے لائق نہیں رہا. لیکن اپنے سارے بچوں کو بلایا اور کہا دیکھو رشتہ اب طے ہونے جا رہا ہے، رشتہ طے ہونے جا رہا ہے. لے کے پیٹھا روٹی گھومو، چپل گھس جاتے ہیں. وہ چپل اس لیے نہیں گھستے کہ رشتہ نہیں بیٹھ رہا ہے، اور رشتہ بیٹھتا ہے. ان کو 4 ویلر چاہیے، ان کو 2 ویلر چاہیے، ان کے گھر بھر کے سامان چاہیے، ان کو فریج چاہیے، ان کو کولر چاہیے، ان کے سارے دماغ چاہیے، اس لیے رشتہ نہیں بیٹھتا. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال امیر المومنین کا ایک بچہ عاصم جس کا نام تھا خالی ہے. امیر المومنین نے کہا بیٹے اس لڑکی سے تم فوراً شادی کر لو، اس سے ایک شہسوار پیدا ہوگا جو عرب کی سربراہی کرے گا، جو عرب کی سربراہی کرے گا. یہی انہوں نے عاصم نے شادی کر لی. عاصم نے شادی کی اور اسی بچی سے ایک لڑکا 4 لڑکے پیدا ہوئے، لیکن اسی بچی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کا واقعہ گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ ان کے استاد نے پوچھا کہ نماز میں تم کہاں تھے؟ صالح بن کیسان نے پوچھا تو نماز میں. عمر فاروق شہزادے ہیں، ان کے باپ مصر کے حاکم اور امیر تھے عبدالعزیز، ان کے باپ، ان کے چچا عبد الملک شام کے بادشاہ تھے، اور ان کے باپ کہاں کے تھے؟ مصر کے بادشاہ تھے عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز. صالح بن کیسان نے پوچھا کہ تم نماز میں کیوں نہیں تھے؟ کہا کہ بال سنوار رہے تھے، پٹا رکھے ہوئے تھے، پٹا. یہ اور بھائی شہزادے تھے نا، خادمائیں بال سنوار رہی تھیں، اس لیے دیری ہو گئی، نماز میں نہیں پہنچے. تو صالح بن کیسان نے پوچھا کہ کیوں دیری ہوئی نماز میں؟ یہ تربیت اولاد کا خطبہ ہے، سر نہ ہلاؤ، عمل کرو. تو کہا کہ بال سنوار رہی تھیں عورتیں، اس لیے دیری.
صالح بن کیسان نے کہا کہ نماز پر بال سنوارنے کو ترجیح دی ہے، چپکے سے خط لکھا، کہاں لکھا؟ مصر، مدینہ سے مصر خط لکھا، شکایت کی لڑکے کی کہ تمہارا لڑکا نماز میں حاضر نہیں ہوا ہے اور نہیں ہوتا ہے، بال سنوارنے میں اس نے بال کی اہمیت زیادہ کی ہے اور نماز کی اہمیت گھٹا دی ہے، اس لیے میں تم کو خط بھیج رہا ہوں، لکھا۔ ان کے بادشاہ باپ عبدالعزیز مصر سے ایک ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے مصر سے مدینہ۔ ان کے باپ نے پھر وہاں سے ان کے خط پر ایک آدمی کو وہاں سے بھیجا اور کہا جاؤ تم میرے بیٹے جو شہزادہ ہے مدینے کے اندر عمر کا، اس کو پوچھے بغیر، اس نے ایک وقت کی نماز قضا کر دی ہے، بغیر پوچھے اس کے بال کو کاٹ ڈالنا، سب ختم کر دینا، اس کو پوچھنا نہیں، اس کو وہ بال نہیں چاہیے جو اس کی نمازوں کو قضا کرے۔ یہ بادشاہ ایک امیر کا حکم ہے شہزادے کے لیے، تو تمہارے ہمارے بچے کون ہیں؟ مدرس کو مارنے پہنچ جاؤ گے تو کیا پڑھیں گے؟ خاک، آپ کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، آپ ہوش میں آ جاؤ۔ اللہ کی بندو، ٹائم ہو گیا، میرا وقت ختم۔ ایک ہی واقعہ میں نے بیان کیا، بات میری ختم ہو گئی، آیات بہت ساری پڑھی لیکن ابھی باقی ہے خطبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے ایک یا دو واقعے جو بیان کیے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو آپ کا مزاج سدھار دے، اسی سے آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دے لیں، اور اسی خطبے سے، اسی معمولی سے واقعے سے آپ اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا خطبہ لمبا نہیں، چھوٹا ہی کارگر ہو گیا۔ اگر آپ آج سنتے رہے، سن کر کے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا، نہ اپنا سدھرے نہ بچوں کو سدھارا، تو یقین مانیے آپ سے زیادہ خسارہ والا کوئی شخص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح بات سننے اور کہنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور قرآن و حدیث کی آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے تمام بچوں کو سنوارنے سدھارنے کی توفیق بخشے۔